اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی ہب یوٹیوب چینل کی طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوستو احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ سدا آپ پر اپنی رحمت کی برسات کرے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ تمہارے اوپر جو پریشانی اور مصیبت آتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی انسان جو اعمال کرتا ہے ان کی بدولت ان کے گھر کے حالات ہوا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سناتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کی کون سی عادت کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ان کی یہ عادت گھر کو برباد کرتی ہے۔ حضرت علی کی حکایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور کہا، اے امیر المومنین، عورت کی وہ کون سی عادت ہے جو گھر کو تباہ کر دیتی ہے، گھر سے اللہ کی رحمت اور برکت کو ختم کرنے والی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یاد رکھو، جس عورت میں یہ ایک عادت موجود ہو وہ عورت گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی عادت ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو جواب تھا وہ بڑا غور طلب تھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جو عورت گھر میں کھانا پکاتی ہے اور اللہ کا نام لیے بغیر پکاتی ہے، اور کھانا پکاتے وقت اپنے دل میں حسد، نفرت، کینہ رکھتی ہے، یاد رکھو یہی وہ عورت ہے جو گھر کو تباہ کرتی ہے۔ یاد رکھو، عورت کے احساسات اس کے کھانے پکانے پر بڑا گہرا اثر ڈالتے ہیں، اور یوں حسد، نفرت، کینہ کے ساتھ کھانا پکایا جائے گا، اس کے اثرات اس پر بھی ہوں گے جو کھانا کھائے گا، یوں سکون ختم ہوگا، اللہ کی رحمت دور جانے لگے گی۔ اس عورت نے پوچھا، اے امیر المومنین، اس سے بچنے کا کوئی حل ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب بھی کھانا کھانے بیٹھو تو اس پر اللہ کا نام لے کر کھایا کرو، کیونکہ جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس کھانے سے وہ احساسات دور ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ حسد، بغض، کینہ بری چیز ہے اور ان کے اثرات برے ہوتے ہیں۔ دوسری چیز جو اس حکایت میں بتائی ہوئی ہے وہ اللہ کے نام کی برکت ہے، کہ جب انسان اللہ کا نام پڑھتا ہے تو اللہ کھانے میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی حسد اور کینہ کی سخت ممانعت فرمائی گئی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو اور نہ بغض رکھو اور نہ غیبت کرو، اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ جدا رہے، یعنی قطع تعلق کرے۔ زمرہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ بھلائی سے رہیں گے جب تک وہ حسد سے بچتے رہیں گے۔ پیارے دوستو، ان روایات میں حسد کی ممانعت بھی فرمائی گئی ہے، اور ساتھ میں یہ تنبیہ بھی فرمائی ہے کہ حسد اور بھلائی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جہاں حسد ہوگا وہاں بھلائی اور اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی، اور جہاں بھلائی، اللہ کی رحمت و برکت ہوگی وہاں حسد نہیں ہو سکتا۔ یاد رہے کہ ہر اخلاق کی برائی نقصان دہ ہے، کبھی یہ نقصان دنیا میں نظر آتا ہے اور کبھی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد نظر آتا ہے، لیکن حسد، جلن ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان کو بہت اذیت ہوتی ہے، اور دل ہی دل میں گھٹ گھٹ کر ذہنی اور جسمانی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس دنیا سے حاسد کی سزا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ حسد سے ہم سب کو بچائے۔
پیارے دوستو، حدیث نبوی ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ سوکھی لکڑیوں کو آگ، لہٰذا اس سے بچتے رہیں۔ یہاں آپ کو مختصراً یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حسد اصل میں ہے کیا۔ یاد رہے کہ حسد کے لغوی معنی کسی شخص کی نعمت یا خوبی کا زوال چاہنا یا اس کے نقصان کے در پہ ہونا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس بنگلہ آ گیا ہے تو دوسرا حسد کی آگ میں یہ چاہتا ہے کہ اس سے یہ بنگلہ چھن جائے یا اس کا نقصان ہو جائے۔ حسد کی نشانی کسی کی ترقی سے دل میں گھٹن ہونا اور اس کے نقصان کی تمنا کرنا۔ میرے دوستو، یہی وہ عادات ہیں جس کی وجہ سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ جو عورتیں یہ کام کرتی ہیں، جن عورتوں کے دلوں میں یہ حسد، کینہ، بغض ہوتا ہے، وہ عورتیں اپنے گھر کو اپنے ہاتھ سے تباہ کر رہی ہیں۔ یہاں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سناتے چلیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت کی شادی کو 40 سال گزر گئے تھے۔ ان کی شادی بہت کامیاب تھی۔ اس عورت کی بیٹی کی شادی قریب آئی تو اس کی بیٹی نے اپنی ماں سے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں کہ میری شادی بھی آپ کی شادی کی طرح کامیاب ہو، میرا گھر بھی آپ کے گھر کی طرح بسے، میرے گھر میں بھی خوشحالی ہو اور میں بھی آپ کی طرح سب کا دل جیت لوں۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا، ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، چاہے پوری دنیا ناراض ہو جائے لیکن اپنے شوہر کو ناراض کبھی مت کرنا۔ یہ ایک ماں کی اپنے بیٹی کو نصیحت تھی۔ پیارے دوستو، یہی وہ عادات ہیں، اگر ہم اپنے دل سے کینہ، بغض اور حسد کو نکال دیں گے اور ان باتوں پر عمل کریں گے تو ہمارے گھر خوشحال رہیں گے، ہمارے گھر آباد رہیں گے، ہر بیٹی کا گھر آباد رہے گا۔ گھروں میں کوئی پریشانی، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا اگر وہ ان باتوں پر عمل کر لیں گی۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہم بہت محنت سے آپ کے لیے یہ ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل روحانی ہب کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔